بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن يورث علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، آج کا جو دن ہے 26 جنوری، جس کو ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں، یوم جمہوریہ، تو ہم اس دن میں خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ یہ دن ایک اعتبار سے فضیلت والا، ایک اعتبار سے خوشیوں والا کیوں بنا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ویسے تو ساری چیزیں یکساں ہوتی ہیں، کسی بھی چیز میں جو فضیلت ہوا کرتی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں اور سے آتی ہے. کسی بھی چیز میں جو فضیلت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں اور سے آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج جمعہ کا بھی دن ہے، تو جمعہ کی جو فضیلت ہے، تو دن ہونے میں تو سب یکساں ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی آج سورج الگ طریقے سے طلوع ہوا اور جو ایسا ہوا گیا، بلکہ روزانہ جیسے سورج طلوع ہوتا ویسے آج بھی ہوا، روزانہ جیسے وقت گزرتا ویسے آج بھی گزر رہا ہے. روزانہ جیسے غروب ہوتا، اگر ہماری حیات رہی تو ہم دیکھیں گے، اور اگر گئے تو پھر بات الگ ہے. تو غروب بھی اسی طرح سے ہوگا. لیکن جمعہ کے دن میں فضیلت کیوں آئی؟ تو اس دن بہت سارے واقعات عجیب اور انوکھے اللہ کی قدرت سے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی ہوں گے. ابھی اس کو بیان کرنا میں نہیں چاہ رہا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ، اس دن میں ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اور اس دن کو ایک اہمیت اور مقام کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. اس راز کو کیا جانے، اس راز کو کیا سمجھے ساحل کے تماشائی، اس راز کو کیا سمجھے ساحل کے تماشائی، ہم ڈوب کے سمجھے ہے دریا تیری گہرائی. وہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی.
تو اس دن کے پیچھے اور اس دن کی اہمیت کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ آج اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہوا کہ ہمیں غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانیاں تو یاد ہے لیکن اپنا فسانہ بھول گئے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آزادی کی جنگ اور آزادی کی جو لڑائی ہے وہ اصل لوگ سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ 1857 کے بعد اور اسی طریقے سے 1947 کے وقت میں اسی وقت میں لڑی گئی، نہیں، یہ تو صدیوں لڑی گئی۔ جی ہاں، 1498 میں جب انگریز ناپاک اس زمین پر جب وہ آئے تو پہلے تو وہ صرف تجارت کی غرض سے آئے اور ان کی یہ چال ہوتی، ان کی سازش ہوتی کہ وہ تجارت کی غرض سے آتے۔ تو پہلے تو وہ تجارت کی غرض سے 1498 میں یہاں ہندوستان آئے اور پھر تجارت ہی کرتے بھی رہے، لیکن جب 1760 میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کی فراست، اللہ اکبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وَاتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے اور عالم دین کا وجود عالم کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ عالم دین اگر واقعی میں عالم دین ہو تو پھر اس کا وجود عالم کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور اگر وہ مال و دولت اور چیزوں اور شہرت میں بکنے والا ہے تو پھر وہ عذاب علیم بھی ہے، یعنی دردناک عذاب بھی ہے۔ لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ یہ عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، تو جب تک یہ رہے تو اس وقت تک انگریز کو کوئی سازش کا موقع نہیں ملا۔ ان کی بہت بڑی فراست ہے۔ لیکن 1760 میں جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو اس کے بعد پھر انگریز نے اپنی چال چلنا شروع کی۔ ہاں، پھر اپنی چال چلنا انہوں نے شروع کی اور ان کی چال کو کوئی سمجھ نہیں پایا، ان کی چال کو کوئی سمجھ نہیں سکا، کیونکہ وہ ایسی شاطرانہ چال چلتے تھے کہ عام لوگوں کے سمجھنے کی یا عوام کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی چال کو سب سے پہلے کسی شخص نے سمجھا ہے تو ان کو ہم سب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی چال کو سمجھنے والے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے، کہ یہ یہاں پر تجارت کرنا نہیں چاہتے، ان کی اصل مقصود تجارت نہیں ہے بلکہ اصل مقصود ان کا اس زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے پیروں تلے سے زمین کو نکالنا ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی اس ناپاک چال کو سمجھ لیا۔ تو اس کے بعد میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر 1757 میں بلکہ 1754 میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ، ان کے دادا نے انگریزوں سے لوہا لیا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر 1757 میں نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے مقابلہ کیا۔ یہ نواب سراج الدولہ کی عمر کتنی تھی اس وقت بتایا آپ کو؟ صرف 22 سال۔
آج ہمارے 22 سالہ نوجوان کو سوائے موبائل میں گندی تصویریں دیکھنے کے اور کوئی کام نہیں، ساری صلاحیتیں اپنی اس پہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ 22 سالہ نوجوان جس نے انگریزوں سے لوہا لیا اور انگریزوں کو شکست بھی دے چکا تھا، انگریزوں کو شکست بھی دے چکا تھا، لیکن ہندوستان کی زمین میں جہاں بہت خوبیاں ہیں، ہندوستان کی زمین جہاں بہت ساری خوبیوں کی حامل ہے، وہاں ایک کمی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بکاؤ لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ چنانچہ میر جعفر انگریزوں کے ہاتھ زمین کی لالچ میں بک گیا۔ اس بدبخت کے بکنے کی وجہ سے پھر نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن یہ چنگاری بجھی نہیں تھی، پھر یہ چلتی رہی۔ آخر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 3 جنگوں میں انگریزوں کو شکست دے چکے تھے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، چوتھی جنگ بھی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے آزادی کی لڑی۔ دیکھو آج ہم اصل میں اپنی ہی تاریخ سے ناواقف ہیں، تو آج اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اس آزادی کے بڑے مجاہد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی تاریخ کو بگاڑ کر، ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تاریخ کو مسخ کر کے کیا کیا لوگوں کے سامنے آیا کیا جاتا ہے۔ ہماری ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت میں بھی ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کیا ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کیا کارنامے ہیں، اس لیے ہم بھی انہی کی باتوں کو سن کے رہ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ تو وہ عظیم ہستی ہے، دین کے اعتبار سے تو ان کے اندر بے انتہا خوبیاں اللہ نے رکھی ہی تھی، لیکن آزادی کے لیے 3 لڑائیاں میں انہوں نے انگریز کو شکست دے چکے تھے۔ پھر چوتھی لڑائی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہاں کی زمین میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں ایک خامی بھی ہے کہ یہاں پر لوگ بک بھی جاتے ہیں۔ تو جیسے وہاں میر جعفر بک گیا تھا، یہاں میر صادق بک گیا، اور اس ظالم کے بکنے کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہم سب کو ایک سبق دے گئے۔ جی ہاں، شہادت سے پہلے حضرت کا وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا۔ اس لیے گیدڑ بن کی زندگی نہیں گزارنا، شیر بن کی زندگی گزارو، کہ شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد 1803 میں انگریز نے لال قلعے پر جھنڈا لہرایا اور یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم چلے گا انگریز کا۔ یہ اس نے جب اعلان کیا تو اسی موقع پر پھر جو سب سے پہلے ان کی سازش کو سمجھنے والی جو شخصیت تھی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کی وراثت چلتی چلی آئی، تو وہی وراثت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں آئی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے علوم سے ان کی ناپاک سازشوں کو واضح کرتے رہے، لیکن آخر وہ انتقال کر گئے۔ تو پھر ان کے فرزند، ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ان کے بیٹے تھے۔ ہماری حدیث کی سند ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہندوستان کی جو حدیث کی سند ہے نا، وہ اس خاندان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھو میں آپ کو سند سناتا ہوں۔
جیسے میں نے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جن کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے بغیر ہماری حدیث کی سند پوری نہیں ہوتی۔ تو 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ لوگوں ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے، ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہاں، ہندوستان پر اقتدار اعلیٰ انگریزوں کا اور یہ انگریز سامراج کا ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے ناپاک ہاتھوں سے اس کو بچانا اب یہ فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ دیا 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر ان کے فتوے کو لے کر چونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے، یاد رکھنا اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ورنہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ جو دارالعلوم کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ دیا جائے اس میں شک کرنے والا، اس کے خلاف کرنے والا، اس کے کفر پر مرنے کا خطرہ ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا، میں نے حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے۔ تو حضرت کی اس فتوے کو اور حضرت کے ان جذبات کو، ان فکروں کو لے کر آگے حضرت کے ان جذبات کو، ان فکروں کو لے کر حضرت کے دو بھانجے شاہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ان کی فکروں کو، ان کے جذبات کو، ان کے فتوے کو لے کر پورے ملک کا یہ دونوں حضرات نے دورہ کیا، اپنوں کو بھی بتایا اور ہمارے برادران وطن کو بھی بتایا، اپنوں کو بھی اور برادران وطن کو بھی، دونوں کو ساتھ لے کر کے یہ بات سمجھائی کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، یہ انگریز ناپاک سے اس ملک کو چھیننا ہے۔ تو چنانچہ پورے ملک کا دورہ کیا اور ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر 1832 میں بالا کوٹ کی جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی، اس میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ لیکن پھر یہ چنگاری بجھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور یہ وراثت سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ دونوں حضرات بھی شہید ہو گئے، لیکن پھر یہ چنگاری بجھی نہیں، پھر یہ آگے، نقصان تو ہوا لیکن چنگاری باقی رہی۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ، جس میں مسلمان بھی اور ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی بھی، یہ سب مل کر کے شریک ہوئے، لیکن ابھی تک کی جو جنگیں ہوئی تھی اس میں سارا کردار مسلمانوں کا تھا۔ ابھی تک جتنی میں نے بتائی اس میں سارا کردار مسلمانوں کا تھا، اس میں سب مسلمان ہی رہے، لیکن 1857 کی جنگ میں اس میں ہمارے غیر مسلم اور ہندو بھائی بھی شریک ہوئے، لیکن قیادت اس میں بھی مسلمانوں کے پاس تھی۔ چنانچہ امیر المومنین جن کو بنایا گیا تھا وہ کون تھے؟ سارے علماء دیوبند کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ امیر المومنین تھے۔ پھر شاملی کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، لیکن ظاہر بات ہے یہ جو لڑنے والے لوگ تھے تو یہ نہتے تھے، ان کے پاس میں کوئی ایسی منظم طاقت نہیں تھی، اور ایک منظم حکومت کے خلاف لڑائی کرنا، منظم حکومت کے خلاف لڑائی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ وہ لڑائی ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کو ظاہر کے اعتبار سے شکست ہوئی، جس میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد میں پھر انگریز کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہونے لگی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے،
لیکن یہاں اپنے دو وارثوں کو اور اپنے دو امینوں کو یہاں چھوڑ گئے تھے. ان میں سے ایک ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. اور بھی دیگر علماء تھے لیکن یہ دونوں سرخیل تھے. چنانچہ پھر انگریز کی طرف سے گرفتاری کا معاملہ شروع ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو ان کے ہاتھ نہیں آئے. ایک جگہ چھتہ کی جو مسجد ہے دیوبند کی چھتہ کی مسجد ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. انگریز وہاں پر داخل ہو گئے تو مولانا ایسے کھڑے تھے بازو ہٹ گئے. وہ انگریز پوچھنے لگے کہ تم نے قاسم کو دیکھا ہے؟ کہا ابھی یہاں تھا. تھوڑا بازو سرک گئے. کہا ابھی یہاں تھا. توریہ کیا. وہ بیوقوف سمجھے کہ ابھی یہاں تھا کوئی اور چلا گیا تو وہ تو چھوڑ دی. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو ان کے ہاتھ نہیں آئے لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ گرفتار ہوئے اور ان کو پکڑ کر جج کے پاس لے جایا گیا. اس نے پوچھا کہ تم نے انگریز کی جو اتنی منظم اور طاقت اور حکومت تھی ان کے خلاف خروج کیا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہاں کیا ہے. کہا اسلحہ کہاں سے لائے تھے؟ ہتھیار کہاں تھے؟ کہا یہ ہے ہمارے ہتھیار. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ تسبیح پڑھ کے سنائی. تو وہ کہنے لگا بھائی یہ تو پاگل آدمی ہے. یہ تو پاگل آدمی ہے کہ اتنی بڑی حکومت کے خلاف اور یہ کہہ رہی ہے اسلحہ تھے. چنانچہ ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب اس کے بعد ہمارے بزرگان دین سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. ہر جگہ شکست ہوئی اور لاکھوں لوگ 2 لاکھ مسلمان 2 لاکھ لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے جس میں سے 50,000 تو علماء اکرام تھے. 51,000 تو علماء اکرام شہید ہوئے تھے. اب کیا کیا جائے؟ تو ہمارے بزرگان دین سر جوڑ کے بیٹھے. پھر ہم انگریز کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوا تو یہ سر جوڑ کے بیٹھے کیا کیا جائے. تو کہا ایسا کرو کہ حکومتیں جو چلتی ہے وہ کائے پر چلتی؟ لوگوں کے مال پر ہی تو چلتی. چنانچہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ چندے کا ایک مدرسہ قائم کریں جو شکل میں تو مدرسہ ہوگا لیکن حقیقت میں ملک و ملت کو بچانے کی تحریک ہوگی. ہاں چنانچہ یہ بات طے ہوئی اور اس میں حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ سارے بزرگ بیٹھے اور پھر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس مدرسے کا نام دارالعلوم رکھا اور وہ دیوبند کے ایک شہر میں آباد ہوا اس لیے دنیا اس کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے. چنانچہ اس طریقے سے وہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک ایک گھر جاتے تھے. انگریز بھی گھر گھر جاتا تھا کہ بچہ ہمیں دے دو ہم اس کو انگریزی پڑھائیں گے یہ ترقی کرے گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ نہیں اس کا باپ انگریز کی مخالفت میں مارا گیا لہذا یہ بچہ اسے نہ دو یہ بچہ ہمیں دو ہم اس کو قرآن پڑھائیں گے اس کا مستقبل بنے گا. چنانچہ اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے اور ایک استاد جس کو دنیا ملا محمود کے نام سے جانتی ہے. یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے. پھر انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ وہ بند نہیں ہوئی. پھر دارالعلوم دیوبند کے وہ مجاہد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پھر انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. پھر 1878 میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں. ہائے کاش وہ تحریک کامیاب ہو جاتی لیکن وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی. کچھ غداروں کی وجہ سے وہ تحریک 1915 میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گرفتار کر لیے گئے 1915 میں. اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو 1915 میں مالٹا کالا پانی کے جیل میں بھیجا گیا. ان کے ساتھ ان کے شاگرد تلمید رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے. پھر ان کے ساتھ اور دیگر ساتھی بھی تھے. مالٹا کی جیل کے اندر 3 سال کی قید و مشقت حضرت کو وہاں پر دی گئی. 3 سال تک کالا پانی کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو پھر یہ چنگاری بجھی نہیں. پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور یہ سارے حضرات ایک ساتھ ہو کر کے اور پھر اس میں ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ میں شریک کیا. اور ساتھ میں شریک کرنے کے بعد اس طریقے سے 1942 میں پھر ملک کو چھوڑو تحریک چلائی. اور اس کے بعد پھر یہ تحریک چلتی رہی. پھر 1947 میں جا کر کے دیش آزاد ہوا.
تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں یاد رکھنا دارالعلوم دیوبند کا اس میں بہت بڑا کارنامہ ہے. علماء دیوبند کا اس میں بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی لیے ایک پڑوس کے ملک پاکستان کے ایک آدمی نے پتہ ہے کیا کہا تھا کہ بولے دیوبند کو بند کر دو دنیا سے یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. قسم خدائے پاک کی ہندوستان کے ایک ہندو نے کہا تھا, ہندوستان کے ایک ہندو بھائی نے کہا تھا او ظالم تجھے جو کرنا ہے تیرے ملک میں کر, یاد رکھ اگر تُو نے دارالعلوم دیوبند کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھی تو تیری زبان بدھی سے نکال دی جائے گی. ایک ہندو بھائی نے کہا تھا, کیونکہ ہندو کو بھی پتا ہے یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ فتنہ پرور, اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کی آزادی میں کیا کردار ہے اور ہمارے علماء کا اور ہمارے اکابرین کا یہ آزادی میں کیا کردار ہے یہ لوگ بھی جانتے ہیں. اس لیے 1947 کے بعد جب لڑائیاں ہوئی تو دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے تو ہندو بھائی بھی ہمارے آگے آئے. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں اتنی قربانیاں, لاکھوں مسلمان, لاکھوں علماء اس کے لیے اس آزادی کے لیے شہید ہوئے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ یوم جمہوریہ ملا. پھر ڈاکٹر امبیڈکر کو ملک کا قانون بنانے کے لیے طے کیا گیا. چنانچہ ان کی ایک کمیٹی تھی, پھر انہوں نے یہ ایک کمیٹی تھی تو یہ پورا ایک قانون, ایک جمہوریت کا قانون انہوں نے قائم کیا. اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں 1950 میں 26 جنوری کو یہ قانون نافذ ہوا. 1950 26 جنوری کو. تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ دن ہمیں ملا ہے, اس لیے ہم اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصراً ایک آئینہ بتایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے اکابرین کی, ہمارے بڑوں کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں. ورنہ یاد رکھیں وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد, اس شخص کی لوگوں کو یہ پہچان نہیں ہے. اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے وہ سنتیں پڑھیں, اور مسجد کے بازو کے جگہ میں پلاٹ میں جگہ